واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ فقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خیر البریہ۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلاۃ کے بعد گرامی منزلت آج خطبے کے اندر جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، یہ ہر آدمی کے لیے اپنے ایمان کو پرکھنے کے لیے ایک بہترین کسوٹی ہے۔ آپ کہیں کسوٹی کیا ہوتی ہے؟ کسوٹی یہ ہے کہ سنار کی دکان پہ بہت سے لوگ کھڑے ہیں، ہر آدمی کے ہاتھ میں سونا ہے، ہر آدمی شور مچا رہا ہے میرا سونا کھرا ہے، میرا سونا کھرا ہے۔ سنار نے کہا شور نہ مچاؤ، ابھی بتا دیتا ہوں کہ کس کا سونا کھرا ہے اور کس کا سونا کھوٹا ہے۔ تو سنار نے ایک چھوٹی سی صندوقچی میں سے ایک پتھر نکالا جسے کہتے ہیں سنگ کسوٹی۔ وہ ہر ایک کے سونے پہ پھیرتا جاتا ہے، بتاتا جاتا ہے تیرا سونا کھرا ہے، تیرا سونا کھوٹا ہے، تیرا سونا کھرا ہے، تیرا سونا۔ تو یہ آیہ کریمہ جو ہے ایمان کو پرکھنے کے لیے ایک بہترین کسوٹی ہے۔ کہنے کو تو میں کہتا ہوں میں بھی ایماندار ہوں، مسلمان ہوں، ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہمارا نام ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا نام پیدائش کے لسٹر میں مسلمانوں کے کھاتے میں لکھا ہوا ہے، شناختی کارڈ پہ نام مسلمانوں کے کھاتے میں لکھا ہوا ہے، مرتے ہیں تو ہمارا نام مسلمانوں کے موت کے رجسٹر پہ لکھا جاتا ہے۔ ہر آدمی مجھے مسلمان کہتا ہے، یہ دیکھنا ہے ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ہمیں مسلمان کہتا ہے یا کہ نہیں۔ اللہ رسول کے کاغذوں میں بھی ہم مسلمان ہیں یا نہیں؟ کہنے کو تو ہر آدمی کہہ دیتا ہے۔ جب کہتے ہیں لیلا کا دور تھا نا، لیلا کے دروازے پہ ایک دن مجنون بیچارہ آ گیا، اس کو دیکھنے کے لیے بڑے لوگ جمع ہو گئے۔ کسی نے جا کر لیلا سے کہا لیلا تیرا مجنون تیرے دروازے پہ ہے، تو نے اس کی کوئی خاتم دارت نہیں کی؟ اس نے کہا اچھا ٹھہرو۔ اس نے حلوہ تیار کیا، پلیٹ حلوے کی بھری، اوپر رومال رکھا، کہا جاؤ لونڈی سے کہ میرے مجنون کو جا کر حلوہ دے آؤ۔ لونڈی بیچاری باہر آئی، دیکھا وہاں تو ہزاروں سینکڑوں آدمی کھڑے ہیں، وہ پہچان نہ سکی۔ اس نے کسی نے کہا منچے لونڈی کیا لے کر آئی ہے؟ اس نے کہا لیلا نے اپنے مجنون کے لیے حلوہ بھیجا ہے۔ جب حلوے کا نام سنا تو ہر آدمی کے منہ میں پانی آ گیا۔ حلوہ کا شورات کا ہو، عید کا ہو، حلوے کا برکر ہو، جب حلوے کا نام آتا ہے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ ہر آدمی نے کہا لاؤ ادھر حلوہ، میں ہوں مجنون۔ ادھر سے آواز آئی ادھر لاؤ حلوہ، میں ہوں مجنون۔ لونڈی بڑی حیران ہوئی کہ ہر آدمی مجنون ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس نے پلیٹ میں سے دو دو چمچی حلوہ ہر آدمی کی پلیٹ ہر آدمی کی ہتھیلی پہ رکھا، اندر چلی گئی، پلیٹ مجنون لیلا کے سامنے رکھی۔ کہا لیلا ہم تو سمجھتے تھے تیرا ایک مجنون ہے، تیرے تو باہر 20 مجنون کھڑے ہیں۔ لیلا نے کہا نہ لونڈی میری پیاری، میرا ایک ہی مجنون ہے۔ کہا نہیں وہ تو ہر آدمی کہہ رہا تھا کہ میں مجنون میں مجنون۔ کہا نہیں اب واپس جاؤ ذرا، اسی پلیٹ کے اندر چھری رکھ کر لے جاؤ، جا کر کہنا
کہ اب لیلا نے اپنے مجنو کے گوشت کا، جسم کی گوشت کی ایک بوٹی گوشت مانگا ہے۔ لونڈی پھر آئی، کہتے ہیں عادت بگڑی بڑی بری ہوتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ پہلے حلوا تھا تب نمکین آیا ہوگا، ہر نے کہا ادھر لاؤ میں ہوں مجنو۔ اس نے کہا ٹھہرو، اب کو کھانے والی چیز نہیں آئی۔ اب لیلا نے اپنے مجنو کے جسم کا ایک بوٹی گوشت مانگا ہے۔ تو اتنا سننا تھا، کوئی سر چلانے لگا، کوئی ادھر کو نکلا، چل تو چل میں آیا، تو چل میں آیا۔ سب حلوہ کھانے والے مجنو دوڑ گئے۔ اب وہ جو حقیقی مجنو تھا آگے بڑا، اس نے کہا لونڈی مجھے یہ تو بتا دے کہ میری لیلا نے میرے جسم کے کون سے حصے کا بوٹی گوشت مانگا ہے۔ لونڈی خاموش تھی۔ اس نے کہا میں اپنے جسم کے ہر حصے کی بوٹی ایک، اس نے فوراً ایک حصے کی بوٹی نکالی، پیٹ کے اندر رکھی۔ لونڈی دوڑ کر اندر چلی گئی اور لیلا کے سامنے جا کر رکھ دیا۔ لیلا نے کہا لونڈی یہ ہے میرا مجنو، یہ ہے میرا مجنو، یہ ہے میرا مجنو۔ کہنے کو تو ہم سب کہتے ہیں ایمان والے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب اعلان کر دو، کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ محبوب اعلان کر دو، اگر تمہیں اپنے باپوں سے بڑھ کر، بیٹوں سے بڑھ کر، بھائیوں سے بڑھ کر، بیویوں سے بڑھ کر، خاندان سے بڑھ کر، اور تمہارا تجارت کا وہ مال جس کے ضائع ہونے کا تمہیں بڑا خطرہ ہے، تمہاری وہ دکانیں، تمہاری وہ مکان، ایک طرف 9 چیزوں کی محبت ہے اور ایک طرف 3 چیزوں کی محبت ہے، حب الی اللہ من رسول وجہاد فی سبیلہ، اللہ اور اس کے رسول اس کے رستے میں جہاد کرنے کی محبت ایک طرف، باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، مال، دکان، مکان کی محبت ایک طرف۔ اللہ فرما رہا ہے ایک طرف 9 محبتیں ہیں، ایک طرف 3 محبتیں ہیں۔ اگر تمہاری 3 محبتیں اللہ رسول اس کے رستے میں جہاد کرنے سے محبت زیادہ ہے تو پھر تمہیں مبارک ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ اگر اللہ رسول اس کے رستے میں جہاد کرنے میں محبت کم ہے، باپ، بیٹا، بیوی، خاندان، بھائیوں سے محبت زیادہ ہے، تو پھر تم اپنے ایمان کی خیر کرو کہ اللہ تمہارے لیے کہ حکم ناصادر کر دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تو اللہ فاسقوں کی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو آؤ ہم دیکھنا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیسی محبت ہے باپوں سے بڑھ کر۔ اگر اس قرآن کو پڑھا ہے تو سب سے پہلے صحابہ نے پڑھا ہے، پھر انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ میرا کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر رسول اللہ کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ عبداللہ بن ابی سلول، ابن ابی بن سلول، اس کا بیٹا حذافہ تھا، وہ ایمان والا تھا۔ اس سے واپس آ رہے تھے، جس منافق نے کہا اب عزت والے جو ہیں مدینے میں جا کر جو بے عزت ہیں ان کو وہاں سے نکال دیں گے۔ انہیں سن لیا کہ میرے باپ نے یہ مسلمانوں کی طرف اشارہ کیا اور رسول اللہ کی طرف اشارہ کیا۔ تلوار لے کر اپنے باپ کے سر پر کھڑا ہو گیا، تلوار اپنے باپ کے گلے پر رکھ دی کہ کہا باپ فوراً کہو کہ رسول اللہ عزت والے ہیں اور میں بے عزت ہوں، رسول اللہ عزت والے ہیں میں بے عزت ہوں، رسول اللہ عزت والے ہیں۔ جب تک باپ سے یہ کہلوا نہیں لیا، کہا ورنہ میں تیرا سر جو ہے تیرے جسم پہ آنا۔ باپ سے بڑھ کر رسول اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ حضرت ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کی شرائط کو بڑھانے کے لیے مدینہ طیبہ میں آئے، صحابہ سے ملے، سب نے نہ کر دی۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، بیوی ہے، حضرت سیدہ ام حبیبہ، میں ان کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ جب بیٹی کے دروازے پہ گئے
रसूलुल्लाह का बिस्तर बिछा हुआ था। बेटी ने बाप को देखा, फौरन बिस्तर जो है बंद कर दिया, ठप दिया, एक तरफ रख दिया। बाप आया था, बैठ गया। अबू सुफियान मक्के का बहुत बड़ा सरदार था, क्रैश में से था। उसने कहा, बेटी ये तूने क्या किया? जब बाप आता है तो बेटियां तो खुश होती है, बिस्तर बिछाती है और तरह तरह के इंतजाम करती हैं। काबा बाप जो है वो ठीक है, लेकिन इन्नमल मुशरिकून नजसुन, कुरान का फैसला है, मुशरिक नजस होता है और ये बिस्तर वो पाक बिस्तर है जिस पे कायनात का पाक नबी राम फरमाते हैं। तुम इस काबिल नहीं हो कि इस बिस्तर को हाथ भी लगाओ। बाप से बढ़कर मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह के साथ, प्यारे आका के साथ है। कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम, बेटों से बढ़कर मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह के साथ है। जंग बदर के बाद मदीना तैयबा में हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, ये अब्दुर्रहमान पहले जब जंग बदर हुई तो मक्के में थे और कुफार की तरफ से जंग लड़ने के लिए आए, और ताजदार सदाकत, असदकुस सादिकीन, सैयदुल मुत्तकीन, इमामुल मुत्तकीन, अमीरुल मोमिनीन हजरत सीना सिद्दीक़ अकबर सरकार के जानसार अब्दुल्ला बिन अबी बकर मुसलमान हुए। एक दिन बाप बेटा घर में बैठे हैं, प्यारो मोहब्बत की बातें हो रही हैं, तो अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने कहा, बाजान बदर के दिन जो है आप मेरे वार के नीचे कई दफा आए, लेकिन मैंने बाप समझकर तुम्हें छोड़ दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जलाल में फरमाया, बेटा तूने तो बाप समझकर छोड़ दिया, अगर तू उस वक्त मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं बेटा समझकर तुम्हें छोड़ता नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह का दुश्मन समझकर तेरे टुकड़े कर देता। बदर के दिन उतबा आया मैदान में, उसका बेटा जो मुसलमान था फौरन तलवार लेकर निकला बाप को कत्ल करने के लिए। मेरे आका ने गवारा ने क्या फरमाया, तुम पीछे आ जाओ, वो तुम्हारे बाप है, बाप के मुकाबले में जा, किसी और को भेज। लेकिन बेटा तैयार है कि ये मेरा बाप है, लेकिन रसूलुल्लाह का गुस्ताख है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि दुनिया के अंदर बाप से बढ़कर मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह के साथ। कुल इनकान आबाउकुम व बनाउकुम, बेटों से बढ़कर मोहब्बत है, कायनात के सारे रिश्तों के साथ सबसे बढ़कर मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह के साथ। मेरे आका के गुलाम है हजरत ज़ैद बिन हारिसा, ये मुल्क शाम से बिकते हुए किसी ने वहाँ से इन्हें उठा लिया और फिर आगे गुलाम बनाकर बेच दिया। बचते बिकते बिकते मदीना तैयबा में आए तो हजरत सईदा खदीजतुल कुबरा ने इन्हें खरीद लिया। अब सरकार की गुलामी में है, सरकार की गुलामी में थे। मक्का मुकरमा में जब से तो हजरत सरकार की गुलामी में थे, जब हजरत सरकार ने शादी की खदीजतुल कुबरा के साथ तो आपके पास आ गए। लोग हज करने के लिए आते तो उस वक्त भी काबा का तवाफ करने के लिए कुछ लोग आए, उन्होंने देखा कि हारिस का बेटा गुलाम ज़ैद जो है ये वहाँ गुलाम बना हुआ। वो गए, उन्हें जाकर कहा हारिस से कि तेरा बेटा जो है हमने मक्के के अंदर देखा है, तो आदमी ने नबूवत का दावा किया उसकी गुलामी के अंदर है। उसका चचा आया, कहा बेटा, हजूर से कहा कि हजूर ये हमारा बेटा है, जितनी रकम में आपने खरीदा है उससे दुगनी रकम हम देने के लिए तैयार है, ये हमें दे दो। सरकार ने फरमाया मैं तुमसे एक पैसा नहीं लेता, एक पाई नहीं लेता, अगर तुम्हारा बेटा साथ जाता है तो चले जाओ, ले जाओ। चचे ने कहा बेटा चलो, उधर तेरे बकरियों के रेवड़ हैं, ऊंटों के रेवड़ हैं, चलो अपनी बाप की जायदाद पे जाकर कब्जा करो, वहां जाकर चौधर करो। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा क्या कहते हैं, कहा चचा वहाँ जायदाद मिल जाएगी, बकरियां मिल जाएंगी, ऊँट मिल जाएंगे, बाप मिल जाएगा, माँ मिल जाएगी, भाई मिल जाएंगे, मुझे ये बताओ वहाँ कायनात के वाली हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बद्दुहा भी नजर आएगा।
کہا جاؤ، نہ مجھے باپ کی پرواہ ہے، نہ ماں کی پرواہ ہے، نہ جائیداد کی پرواہ ہے، نہ اونٹوں کی پرواہ ہے، نہ بکریوں کی پرواہ ہے، اگر پرواہ ہے تو مجھے مدینے کے تاجدار حضور سرور کونین، یعنی ان کو قرآن پاک کی آیہ کریمہ جو ہے کل ان کان آباؤکم وابناؤکم اخوانکم ازواجکم، بیوی سے بڑھ کر محبت، جنگ احد کے لیے اعلان ہو رہا ہے، چلو جنگ کے لیے، صبح سحری کے وقت یتیم بچہ ماں نے بڑے لوگوں کی مزدوری کر کر کے پالا ہے، غسیل ملائکہ، شادی ہوئی، آج شادی کی پہلی رات، لیل زفاف، یہ سوات کی رات کہتے ہیں، رات کو پیار و محبت کی آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر گلی کے اندر آؤ، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا منادی اعلان کر رہا ہے، آؤ تمہیں رسول اللہ نے جہاد کے لیے پکارا، آپ نے فوراً بیوی کو چھوڑا، بیوی نے کہا حضور کہاں پہ جا رہے ہو؟ کہا میرے رسول اللہ نے مجھے بلا لیا جہاد کے لیے، وہاں جا رہا ہوں۔ بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجی پورا کر لیا تھا، ابھی غسل فرض تھا، غسل بھی نہیں کیا، شوق شہادت کے اندر، شوق جہاد کے اندر تلوار لی، فوراً لشکر کے ساتھ جنگ میں چلے گئے اور جنگ میں جا کر شہید ہو گئے۔ تمام شہداء کی اجسام اکٹھے کیے گئے، غسیل ملائکہ، نام میرا ان کے ذہن سے نکلے، حضرت حنظلہ کا جسم نہیں مل رہا، سرکار نے فرمایا حنظلہ کا جسم کہاں پایا؟ سرکار نے ادھر دیکھا پھر آسمانوں کو، پھر مسکرائے، صحابہ نے کی یا سیدی یا رسول اللہ، ہم کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ کا جسم نہیں میرا، اب مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر حضرت حنظلہ کا جسم لے کر فرشتے جو ہیں حوض کوثر سے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا جسم انور جو ہے دیکھا کہ میدان کے اندر صحابہ اٹھا کر لائے، جب اٹھا کر لائے کیا دیکھا؟ ان کی زلفوں سے پانی کے تازہ قطرات بہہ رہے تھے، میرے آقا دیکھو حضرت حنظلہ کو، ان کا نام حضرت حنظلہ تھا لیکن ساتھ نام پڑ گیا غسیل ملائکہ۔ میرے آقا نے کہا یہ غسیل ملائکہ ہے، انہیں ملائکہ نے غسل دیا ہے، کیونکہ غسل ان پہ فرض تھا، اگر غسل وہ فرض نہ ہوتا تو شہید کو غسل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ میرے آقا ان کے گھر میں گئے، ان کی بیوی سے پوچھا ما شان حنظلہ تھا، جب حضرت حنظلہ تم سے علیحدہ ان کی کیا شان تھی، ان کی کیا تھی؟ عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ، شادی کی پہلی رات تھی، انہوں نے میرے ساتھ وظیفہ زوجیت پورا کر لیا، اب ہم پیار و محبت کی باتیں کر رہے تھے، ادھر سے آپ کے منادی نے آواز دی، انہوں نے فوراً بستر چھوڑا اور جو ہے سپر فوراً مجاہدین کے ساتھ جنگ کے اندر چلے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اسی لیے انہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، کنبہ، رشتہ دار سب جو ہے بیٹوں سے بڑھ کر محبت ہے تو رسول اللہ کے ساتھ۔ بدر کے دن جب میرے آقا نے فرمایا آؤ جہاد کے لیے، اب پورے میرے آقا نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں فتح عطا فرما، اے اللہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، ان کی چیزوں کے اندر برکت دے دے، ان کے کپڑوں میں برکت دے دے، ان کی سواریوں میں برکت دے دے۔
تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں اور آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی پلٹنے تقریب۔ مدینہ طیبہ میں کوئی ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے کہ میرا بیٹا رسول اللہ پہ قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ کوئی بہن اپنے بھائی کو تیار کر رہی ہے کہ جاؤ رسول اللہ پر قربان ہو جاؤ۔ ایک عورت جس کا خاوند فوت ہو چکا تھا، 2 بچے ہیں، معاذ اور معوذ، ایک 9 سال کا ایک 8 سال کا، ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک 9 سال کا ایک 11 سال کا، چھوٹی چھوٹی عمریں ہوتی ہے۔ وہ بچے گلی کے اندر کھیلتے ہوئے گھر آئے تو ماں آنسو بہا رہی ہے۔ وہ ماں کے ساتھ لپٹ گئے کہ ماں کیوں رو رہی ہے؟ آج تو رسول اللہ نے ہمارے لیے دعا کر دی ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہ جنگ ہوگی، مسلمانوں کو فتح ہوگی اور مال غنیمت کے اندر کپڑے آئیں گے، طرح طرح کی چیزیں آئیں گی۔ تو ماں کیا کہتی ہے، بیٹا تمہارا باپ زندہ نہیں ہے۔ وہ جاتا جنگ کے اندر تو میں عورتوں کے اندر بیٹھ کر میں بھی کہتی کہ میرا خاوند رسول اللہ پہ قربان ہونے کے لیے گیا ہے۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اگر میرا بھائی جاتا تو میں عورتوں کے اندر بیٹھ کر میں بھی کہتی کہ میرا بھائی رسول اللہ پہ قربان ہونے کے لیے گیا ہے۔ میرا کوئی بڑا بیٹا نہیں ہے۔ تو ماں کے ساتھ بیٹے چمٹ جاتے ہیں، کہا ماں جنگ جو ہے یہ عمر کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، یہ جذبوں کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ کیا ہوا، ہماری عمریں تھوڑی ہے، ہم بھی وہاں پہ جائیں گے اور وہی کام کر کے دہائیں گے جو کام مولا علی اور وہ بڑے بڑے صحابہ کر کے دہائیں گے۔ ماں نے کہا بیٹا جنگ جو ہے کھیل کا میدان نہیں، وہاں تلواریں چلتی۔ کہا ماں کیا ہوا، ہمیں تیار کر دے۔ جب بیٹوں نے اصرار کیا، ماں نے ننھے بچوں کو غسل دیا، کپڑے پہنائے، ننھی ننھی تلواریں دے دی، جاؤ میرے بیٹو رسول اللہ پر جا کر قربان ہو۔ جہاں پہ آج مسجد ساکر ہے وہاں میرے آقا فوج کی تیاری کر رہے ہیں، سب بندی کر رہے ہیں۔ یہ دونوں شہزادے آئے، السلام علیکہ یا سیدی، فرمایا بیٹو کدھر آئے ہو؟ آقا اسی کام کے لیے ہے جس کام کے لیے حضرت حمزہ آئے ہیں، اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے مولا علی آئے ہیں، جس کے لیے فاروق اعظم، ہم مجاہد ہیں۔ فرمایا بیٹا واپس چلے جاؤ، تم بچے ہو ابھی۔ کہا نہیں آقا ہم تو اپنی ماں کی زخموں پہ مرہم رکھ کے آئے ہیں، ماں کو خوش کر کے آئے ہیں کہ ہماری ماں بھی عورتوں کے اندر بیٹھ کر کہے کہ میرے 2 شہزادے رسول اللہ پہ قربان ہونے کے اب واپس کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے بڑے بھائی کو کہا چلو تمہیں ہم بھرتی کر لیتے ہیں فوج کے اندر۔ چھوٹے سے کہا تم واپس چلے جاؤ، تم جاؤ بھی واپس، چھوٹا تھوڑی دور جاتا ہے، پھر واپس ہے۔ الصلوۃ والسلام نے کہا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم واپس آ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ تم نے میرے بڑے بھائی کو اس لیے بھرتی کر لی ہے نا کہ وہ طاقت میں مجھ سے زیادہ ہے، یا رسول اللہ میری اس کے ساتھ کشتی کرا دو۔ اگر میری طاقت زیادہ میں نے اس کو بچھاڑ دیا تو مجھے بھی بھرتی کرنا ہوگا۔ یہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ وہاں تمام صحابہ جو ہیں وہ اتنے معنی بن گئے اور دونوں کی کشتی سرکار نے شروع کرا دی۔ چھوٹے نے جب بھائی سے دستہ ملایا نا، ہاتھ ملایا، کہا بھائی جان مجھے پتا ہے تم طاقت میں مجھ سے زیادہ ہو، تم طاقت میں زیادہ ہو، لیکن اللہ کے لیے آج اس میدان کے اندر تم مجھے میرے سامنے شکست تسلیم کر لو تاکہ کل رسول اللہ کی بار کل جنت کے اندر دونوں مجاہد اکٹھے ہو کر جائیں گے۔ جنگ شروع ہوئی، میرے آقا جو ہے بڑے بھائی کو بتا رہے ہیں اس کی بازو پر کشتی لوگ بتاتے ہیں بچوں کو، اس کا بازو پکڑ، اس کا بازو پکڑ، اس کی ٹانگ پکڑ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ چھوٹا جو ہے اس چیز کا کام ہے کہ چھوٹے کو بتایا جائے، لیکن سرکار بڑے کو بتا رہے ہیں۔ چھوٹے نے بڑے کو پچھاڑ دیا، شکست دے دی۔ صحابہ کی یا سیدی یا رسول اللہ، بڑا جو ہے آپ بڑے کو بتا رہے تھے، چاہیے تو چھوٹے کو بتاتے۔ سرکار نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، میں بڑے کو بتا رہا تھا، جبریل چھوٹے کو بتا رہا۔ کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اعلان کر دو دنیا والو، اگر تمہیں اپنے باپوں سے بڑھ کر، بیٹوں سے بڑھ کر اور بھائیوں سے بڑھ کر، بیویوں سے بڑھ کر اور مکان دکان اور کاروبار سے بڑھ کر رسول اللہ کے ساتھ محبت ہے تو پھر تم ایماندار ہو، اور ایک طرف اللہ رسول اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت ہے۔ فرمایا 3 محبتوں کی، 3 چیزوں کی محبت اگر ان 8 چیزوں سے زیادہ ہے تو فرمایا تمہیں مبارک ہے، تم ایمان والے ہو۔ دعا اللہ تعالی ہمیں
ان تین میں چیزوں کی اللہ رسول اس کے راستے میں جہاد کی محبت جو ہے اس کو دل میں سمانے کی